الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ توحید سیریز کا 19واں پارٹ، اختلاف میں مسلمان کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جس کا ترجمہ، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے ترجمہ، تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت گرفت فرمائی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو قانون ساز مانے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ لہٰذا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علاوہ کوئی دوسری شریعت قبول کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ عبادات میں جو عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مشروع نہیں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی ہمارے اس معاملے دین میں ایسی نئی بات پیدا کرے گا جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے۔ اور سیاسی اور انتظامی معاملات میں اگر شریعت الہی سے ہٹ کر کام کیا جائے تو وہ طاغوتی اور جاہلی حکومت ہوگی۔ اللہ کا ارشاد ہے ترجمہ، کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہے؟ اسی طرح حلال اور حرام قرار دینے کا حق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہو۔ اللہ کا ارشاد ہے ترجمہ، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور ان کے ساتھیوں کی اطاعت کو حلت اور حرمت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا شرک قرار دیا ہے۔ اسی طرح حلال اور حرام کے معاملے میں علماء اور امراء کی اطاعت اور پیروی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو رب اور حاجت روا بنانے کے برابر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ترجمہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اللہ بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کی گزارش، بخاری شریف میں آیا ہے کہ اس آیت کریمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم الطائی کے سامنے پڑھا تو حضرت عدی بن حاتم الطائی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ جن حرام چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں ان کو حلال، اور جن حلال چیزوں کو وہ حرام قرار دیتے ہیں ان کو تم حرام نہیں سمجھتے؟ حضرت عدی نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ان کی عبادت اور پرستش ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ احکام الہی کو چھوڑ کر حرام اور حلال کے معاملے میں ان کی اطاعت اور پیروی کرنا دراصل ان کی عبادت کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا شرک ہے۔ یہ شرک اکبر ہے جو توحید کی سراسر خلاف ہے، اس لیے کہ توحید کے معنی ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور اس اقرار کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر جو شخص حلال اور حرام کے معاملے میں اپنے علماء اور مشائخ کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ اگرچہ علماء کرام دین کی سمجھ بوجھ میں بہت باریکی رکھتے ہیں اور اجتہاد میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے اور حق تک ان کی رسائی نہ ہو سکے پھر بھی ان کو ایک اجر ملے گا، اس سب کے باوجود ان کی اطاعت اور پیروی جائز نہیں، تو پھر ان خود ساختہ قوانین کی پیروی کیسے جائز ہوگی جو کفار اور ملحدین کی وضع کردہ ہیں، جو باہر سے منگائے گئے ہیں اور عالم اسلامی اور وہاں کے مسلم عوام پر زبردستی تھوپے گئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح تو اللہ تعالیٰ کے بجائے کفار اور ملحدین کو ارباب من دون اللہ کے سوا غیر کو رب بنایا جاتا ہے، جو ان کے لیے احکام اور قوانین وضع کرتے ہیں، حرام چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور بندوں پر حکومت کرتے ہیں۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، اس کو شیئر ضرور کریں، انشاءاللہ اس سیریز کو ہم آگے بھی چلائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔